یا اللہ، اگر میری بیٹی بے قصور تھی تو اس کا انصاف تو ہی کر، اور جس نے اسے بے گناہ مارا ہے اسے بھی ایک دن اپنی اولاد کے ذریعے وہی درد دکھا جو آج میرے سینے میں جل رہا ہے۔ عبد الغفور کی کانپتی ہوئی آواز تھانے کے صحن میں گونجی تو وہاں کھڑے ہر شخص کے دل میں ایک انجانا خوف اتر گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، بارش مسلسل برس رہی تھی، مگر اس بوڑھے باپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بارش سے کہیں زیادہ بے رحم محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے سامنے سفید چادر میں لپٹی اس کی جوان بیٹی زینب کی لاش رکھی تھی۔ وہ بار بار اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا، ماتھا چومتا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر سسکیاں بھرنے لگتا۔ چند قدم کے فاصلے پر انسپکٹر جبار ملک بے پرواہی سے سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ افسوس تھا، نہ شرمندگی، نہ ہی کسی بے گناہ کی موت کا احساس۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا، راکھ جھاڑی اور بے حسی سے بولا، بوڑھے، ڈرامہ بند کر، تمہاری بیٹی نے خودکشی کی ہے۔ عبد الغفور کی آنکھوں میں جیسے آگ بھر گئی۔ جھوٹ بولتے ہو تم، میری زینب نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ تم نے اس پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا، اسے سب کے سامنے رسوا کیا، تھانے لے جا کر اس کی عزت نفس کو کچل دیا۔ وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکی۔ اس کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ انسپکٹر جبار نے طنزیہ ہنسی ہنسی، ثبوت ہیں تمہارے پاس، جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھا اور بارش کو چیرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ لیکن اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کے پیچھے ایک ٹوٹے ہوئے باپ کی بد دعا بھی روانہ ہو چکی ہے، اور بعض دعائیں راستہ نہیں بھولتی۔ انسپکٹر جبار ملک پورے شہر میں طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ایک کال پر افسر دوڑ پڑتے، سیاستدان اس کے ساتھ تصویریں بنواتے اور بڑے بڑے کاروباری لوگ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ قانون اس کے لیے ایک ہتھیار تھا، انصاف نہیں۔ وہ رشوت لیتا، جھوٹے مقدمے بناتا، کمزور لوگوں کو ڈراتا اور پھر اپنی طاقت پر فخر کرتا۔ لیکن اس سخت دل انسان کی زندگی میں ایک ایسی چیز بھی تھی جس پر وہ اپنی جان قربان کر سکتا تھا۔ اس کی 17 سالہ بیٹی عائشہ اس کی دنیا تھی۔ جیسے ہی وہ شام کو گھر پہنچتا، عائشہ دوڑ کر اس کے گلے لگ جاتی اور پورے گھر کی فضا بدل جاتی۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ بابا، میرا برتھ ڈے آنے والا ہے، اس بار مجھے کیا گفٹ دیں گے؟ جبار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، میری شہزادی، جو مانگے گی وہی ملے گا۔ بیوی مسکرا کر بولی، آپ نے اسے بہت لاڈ سے پالا ہے۔ جبار نے فخر سے کہا، یہ میری جان ہے، اس کے بغیر میری زندگی کچھ بھی نہیں۔ کاش اسے معلوم ہوتا کہ قسمت انسان کو سب سے پہلے اسی جگہ آزماتی ہے جہاں وہ خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا ہے۔ ادھر عبد الغفور کی زندگی جیسے رک گئی تھی۔ ہر رات وہ قبرستان جاتا، زینب کی قبر کے پاس بیٹھ جاتا اور گھنٹوں خاموش رہتا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر صرف ایک دعا مانگتا، یا اللہ، میرا انصاف تو ہی کر۔ وقت گزرتا رہا مگر اس کی آہ کم نہ ہوئی۔ چند دن بعد عائشہ کی سالگرہ تھی۔ گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا، مہمان ہنس رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، موسیقی بج رہی تھی، کیک میز پر رکھا تھا اور سب عائشہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران اس کے موبائل پر ایک کال آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں ابھی آئی۔ وہ باہر چلی گئی۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ جب وہ واپس نہ آئی تو پہلے سب نے یہی سمجھا کہ شاید کسی دوست سے بات کر رہی ہوگی، لیکن پھر نوکروں نے پورا لان چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھی، صرف اس کا موبائل گیلی گھاس پر پڑا تھا۔ انسپکٹر جبار نے موبائل اٹھایا تو پہلی مرتبہ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف جاگا، اور نہ جانے کیوں عبد الغفور کی بد دعا اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ رات کے 2 بجے فون بجا۔ اگر اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ کون ہو تم؟ آج تم وہ درد محسوس کرو گے جو تم نے دوسروں کو دیا تھا۔ فون بند ہو گیا۔
اس رات پورا پولیس ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ گیا۔ ناکوں پر چیکنگ ہوئی، شہر کی CCTV دیکھی گئی، ہر ممکن جگہ پر چھاپے مارے گئے، لیکن عائشہ جیسے زمین نگل گئی تھی۔ پہلی رات انسپکٹر جبار نہیں سویا، دوسری رات اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے، تیسرے دن وہ آئینے میں خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ طاقتور افسر اب ایک بے بس باپ بن چکا تھا۔ تیسرے دن ایک کانسٹیبل بھاگتا ہوا آیا، صاحب یہ خط ملا ہے۔ لفافہ کھولا گیا، اندر صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہ تو صرف درد کی ابتدا ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی انسپکٹر جبار کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ بغیر کچھ سوچے وہ سیدھا عبدالغفور کے گھر پہنچا۔ بوڑھا ایک ٹوٹی چارپائی پر خاموش بیٹھا تھا۔ انسپکٹر جبار اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور کی جگہ بے بسی تھی۔ خدا کے لیے اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو بتاؤ، میری بیٹی مجھے واپس چاہیے۔ عبدالغفور نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ انسپکٹر جبار کے آنسو نکل آئے۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ جبار صاحب، بیٹی کا درد اب سمجھ آیا۔ یہ الفاظ کسی عدالت کے فیصلے سے زیادہ بھاری تھے۔ انسپکٹر جبار پہلی مرتبہ زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اسی شام ایک اور کال آئی، پرانی فیکٹری میں آؤ، اکیلے۔ انسپکٹر جبار بغیر کسی کو اطلاع دیے وہاں پہنچ گیا۔ ویران عمارت میں ہر طرف خاموشی تھی۔ اندر ایک کرسی پر عائشہ بیٹھی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے، چہرہ خوف سے زرد۔ بابا! جبار دوڑا، مگر اچانک ایک آواز گونجی، وہیں رک جاؤ۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ یہ زینب کا بھائی حمزہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی راتوں کی بے خوابی، غصہ اور ٹوٹا ہوا دل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بولا، یاد ہے وہ لڑکی جو کہتی رہی تھی میں بے قصور ہوں؟ انسپکٹر جبار نے نظریں جھکا لیں۔ حمزہ کی آواز بند ہو گئی۔ تم نے اس کی ایک نہ سنی۔ آج تمہاری بیٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ عائشہ سسکتے ہوئے بولی، بھائی مجھے چھوڑ دو، میں نے واقعی کچھ نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی حمزہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ اسی لمحے اسے اپنی بہن کی آخری چیخ یاد آ گئی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ کچھ لمحے بعد اس نے آگے بڑھ کر عائشہ کی رسیاں کھول دیں۔ تم بے قصور ہو، میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا۔ عائشہ بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ انسپکٹر جبار کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، میں قاتل نہیں بننا چاہتا تھا، میں صرف چاہتا تھا کہ تم ایک باپ کا درد محسوس کرو۔ اگلے دن پورا شہر حیران رہ گیا۔ انسپکٹر جبار ملک نے میڈیا کے سامنے آ کر اعتراف کیا کہ زینب بے قصور تھی۔ اس نے اپنی غلطیوں، ظلم اور طاقت کے ناجائز استعمال کا اعتراف کیا، پھر سب کے سامنے اپنی وردی اتار کر میز پر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ سیدھا عبدالغفور کے گھر پہنچا، بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔ عبدالغفور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا، مظلوم کے آنسو کبھی رائگاں نہیں جاتے۔ انسان دنیا سے چھپ سکتا ہے، اپنے ضمیر سے نہیں، اور اللہ سے تو ہرگز نہیں۔ جبار ملک سر جھکائے روتا رہا۔ چند ماہ بعد لوگوں نے دیکھا کہ جبار کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس نے ناجائز کمائی غریبوں میں تقسیم کر دی، زینب کے نام سے ایک اسکول قائم کیا تاکہ کسی غریب کی بیٹی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ وہ اکثر خاموشی سے اس کی قبر پر جا کر دعا کرتا اور دیر تک بیٹھا رہتا۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، عہدے ختم ہو جاتے ہیں، دولت بکھر جاتی ہے، مگر کسی مظلوم کے دل سے نکلی آہ وقت کے پردوں کو چیر کر ایک دن ضرور لوٹتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر بے گناہ پر ظلم نہ کریں، کسی کمزوری کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد آہستہ ضرور چلتی ہے لیکن منزل تک ضرور پہنچتی ہے۔ اگر آپ انسپکٹر جبار کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟
کیا آپ مانتے ہیں کہ مظلوم کی دعا اور بد دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ کو ایسی سبق آموز، جذباتی اور حقیقت سے قریب کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔